أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. پر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 4 آیات مبارکہ آیہ نمبر 57، 58، 59 اور 60 یہ شامل ہیں. یہ سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور بالکل اس سے قبل رکوع نمبر 8 گزرا، اس کا مضمون، اور یہ رکوع نمبر 9 کا مضمون. یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک لڑی کی طرح آپس میں پروئے ہو گئے. مضامین کا اس انداز میں تسلسل ہے. اللہ رب العزت نے 8ویں رکوع کے آغاز میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنا. فرمایا کہ یہ منافقت ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ مومنوں کو چھوڑ کر کے کفار کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں لگائی جائیں. فرمایا کہ تمہاری یہ عادت تمہیں دین سے پھیر دے گی، اور یاد رکھو کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ پہ ایک نئی قوم لے آئیں گے جو اللہ سے محبت رکھتی ہے، اللہ ان سے محبت رکھتے ہوں گے. مومنوں پر نرم ہیں، کافروں پر سخت ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کرتے ہیں تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں. اور یاد رکھو کہ تمہارے جو اصل دوست ہیں، تمہارے جو ولی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں اور مومنین ہیں، اور یہی حزب اللہ ہیں. اللہ کا گروہ بھی یہی ہے، اور اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ ہمیشہ جن کا ولی اللہ کا رسول، اور جن کی جماعت کے اندر مومنین، اللہ رب العزت نے ہمیشہ انہی کو غالب رکھا. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور مبارک ہے، 23 سال ایک مختصر عرصہ ہے. 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک دعوت اٹھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مکہ المکرمہ کی وادی اور فران کی چوٹیوں سے نکلتی ہے، مدینہ منورہ پہنچتی، اور رفتہ رفتہ وہ پورے عرب کے اوپر فقط 23 سال کی عمر میں چھا جاتی ہے. عربین پینسولا سے نکل کر کے وہ روم اور فارس کے ایوانوں تک پہنچ جاتی ہے 23 سال کے مختصر عرصے میں. ہجرت کے بعد جب جہاد فرض ہوا ہے تو فقط جو ہے وہ کوئی 10 سال کا عرصہ ہے. اس 10 سال کے عرصے میں غلبہ اسلام کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے جو مختلف چھوٹی بڑی جو جنگیں لڑی گئی ہیں، ان کی تعداد 80 سے بھی زیادہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر. اور اس میں سے 30 سے 40 کے درمیان سرایا ہیں، 30 سے 40 کے درمیان غزوات ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے سرایا ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود
بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو. سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پہ کسی کو مسلمانوں کی فوج کا امیر اور کمانڈر بنا کر کے مقرر کیا. ہمیشہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی. دورے صدیقی دیکھ لیجئے، 2 سال کچھ ماہ ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جو فتنے ہیں، مرتدین کا خاتمہ ہے. عرب کے جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اسلام کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان کو قابو کیا، کنٹرول کیا فقط 2 سال کے عرصے میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تو کیا کہنے، 10 سال کے عرصے کے اندر اسلام کا پھیرا جو ہے وہ سب کانٹیننٹس میں لہرانا. اور کیا خشکی، کیا دریا، کیا سمندر، جس جگہ پر جو ہے وہ پانی بہتا چلا گیا مسلمانوں کی فوجیں اسی طرف جاتی چلی گئی. جہاں پر بھی کوئی لوگ موجود تھے اسلام کا پیغام وہاں پر پہنچا. اللہ رب العزت نے اس انداز میں غلبہ نصیب فرمایا. سینوں عمر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال سے کچھ اوپر، ان کا دور خلافت دیکھ لیجیے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیجیے. فقط 4 سال کے عرصے میں خوارج اور روافظ کو جو انہوں نے تباہ و برباد کی ہے، اور صحیح معنی میں جو اسلام کا جو اعتدال والی راہ تھی اس کو حضرت نے اسٹیبلش کیا. ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کی جماعت غالب رہی ہے. ان میں سے خاص الخاص سب سے جو نمایاں ہے وہ دور اور وہ خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے جس طرح سے وہ وعدے کو پورا کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے رسول بھیجا، دین حق بھیجا، فرمایا اس کو غالب کرو. وہ غالب کیسے ہوا، اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے اتنا عظیم الشان کام لیا. آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سوجان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، رخ صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا. ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکرے دانا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر. آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر. تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے گروہ کو غالب رکھا. بات صرف اور صرف ایمان اور یقین کی ہے. اب اللہ رب العزت اسی مضمون کو آگے بڑھا رہے ہیں. رکوع نمبر 8 میں صرف یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کی. اب یہاں پر یہود و نصارہ کے علاوہ باقی جتنی طرح کے کفار ہیں جن سے بھی دین کو اور دینی شعائر کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، ان سب کو اکٹھا کیا. فرمایا لا تتخذوا، اے ایمان والو مت بناؤ دوست ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کو لہو و لعب بناتے ہیں، کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں تمہارے دین کو. چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، چاہے ان کا تعلق اس کمیونٹی سے ہو، والکفار اولیاء، یا دیگر جو کفار ہیں ان سب کو اپنا اولیاء، ولی، سرپرست، معتمد، پشت بنا، رازدار، کسی بھی طرح سے کافر کو تم نہیں بنا سکتے. فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ فرمایا استہزاء دین، کہ وہ تمہارے دین کا استہزاء کرتے ہیں، شاعر دینیہ کا یہ لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے صاحب کبیر نے یہ لکھا ہے، ذکرہا ہونا، یہاں پر جو منع کیا گیا ہے وہ ہے النہی العام عن موالات جمیع الکفار. کسی بھی طرح کے کافر کے ساتھ موالات کا تعلق رکھنا جائز نہیں. موالات کہتے ہیں قلبی محبت کو، دوستی کو. فرمایا ایسا تعلق کفار کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ والی جو چیز ہے اس کو ایک اصطلاح کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دین کو حضو اور لعب، کھیل اور تماشا بنانا. مثال کے طور پر سورہ اعراف کے اندر فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو اصحاب نار ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں. سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 کے اندر فرمایا وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. یہاں پہ لعبا مقدم ہے، لہوا مؤخر ہے. ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کو کنارے پہ لگائیں، ایسے لوگوں کو جو دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں.
مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ سرے سے دین سے واقفیت ہی نہ ہونے کی بنیاد پر انسان دین کو کھیل اور تماشا بنا دیتا، اور ایسے لوگ کہ جو کفار کے قبیل سے ہوتے ہیں کہ دین سے ان کا تعارف نہیں ہے تو دینی شاعر کا، شخصیات کا وہ لوگ مذاق بناتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ واقف ہوتے ہیں، اصل میں وہ کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور لبادہ دین کا اڑا ہوتے ہیں، اصل مقصد ان کا ذاتی مفادات ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ روزمرہ زندگی میں ہم بے شمار دیکھتے ہیں مسلمان لیکن خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں، اوپر کور اور لباس انہوں نے دین کا چڑھایا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ بھی دین کی توہین ہے، شعائر اسلامیہ کی توہین ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست جو ہے وہ تمہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا اگر تم مومن ہو. قرآن مجید کا ہمیشہ سے اسلوب ہے، آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، جہاں پر بھی کوئی ججمنٹ آئے گی، کوئی کمانڈمنٹ، کوئی حکم آئے گا اہم، تو اس کے اختتام پر یا اس کے درمیان میں اللہ رب العزت جو ہے وہ تقوی کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، کیونکہ تقوی ایسی فورس ہے جو انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے. دنیا کی کوئی پولیس، کوئی فوج، کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو انسان کو اندر سے تبدیل کر سکے. دین اسلام تقوی کی فورس متعارف کرواتا ہے کہ تقوی کے ذریعے سے لوگ اندر سے تبدیل ہوتے ہیں. جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، جو انبیاء اولیاء ہوتے ہیں، مبلغین اور داعین ہوتے ہیں، ان کی حکومت لوگوں کے جسموں پر فقط نہیں ہوتی بلکہ دلوں پر ہوتی ہے. تو تقوی وہ فورس ہے کہ جو انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تقوی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو. فرمایا کہ ہم تمہیں ایک مثال دے دیتے کہ کس طرح سے یہ لوگ تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں. وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ اس اذان کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں. قدیم زمانے سے لے کر کے آج کے جدید دور تک دنیا کے مختلف معاشروں میں بسنے والے مسلمانوں کو من جملہ جن تکالیف کا سامنا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو علی الاعلان اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے بذریعہ اذان، اور وہ بھی دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 5 دفعہ مسلمان جو ہے وہ بآواز بلند پوری انسانیت کو بلاتا ہے کہ لوگوں جو کامیابی ہے وہ تمہارے کاروبار میں نہیں ہے، تمہاری دکان، تمہاری ملازمت، تمہارے پیسے میں نہیں ہے، وہ اس دنیا کی مادہ پرستی والی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو اس میں ہے حی علی الفلاح، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے در پہ آؤ تو اصل کامیابی تمہیں یہاں ملے. اب کیا ہے؟ فرمایا یہ جو کفار ہیں، دین دشمن ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اڑتے ہیں. یہ والی جو اذان ہے، یہ والی جو ندا ہے، آواز ہے، یہ ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. چنانچہ ہوتا کیا تھا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے جو مؤذنین تھے 4، ان میں سے یہ سب سے نمایاں مقام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے. یہ جب اذان دیتے تھے تو اب کفار کے لیے بہت تنگی تکلیف ہوتی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. مدینہ منورہ کے قریب میں ایک نصرانی رہتا تھا، عیسائی، بعض روایت میں اس کا نام بھی آیا. جس وقت مؤذن یہ جملہ کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ اس پر ایک بجلی بن کر کے گرتا تھا. وہ بلند آواز سے کہنا شروع کرتا تھا حرک اللہ الکاذب العیاذ باللہ، کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے، اللہ جھوٹے کو جلا دے. گویا کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت کی شہادت ہے وہ اس کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تو چڑ کر کے وہ کہتا تھا کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے. بالآخر اللہ نے اس کی بد دعا اسی پر ہی پوری کر دی. اسی کی لونڈی، اس کے ہاتھ سے چنگاری پھوٹی رات کے وقت، اور اس کا پورا گھر اور اس کے اہل خانہ سب جل کر خاکستر ہو، اور اللہ نے اس کو جلا دی، کیونکہ وہ کہتے ہی خود یہ تھا کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے. جو جھوٹا تھا وہ جل گیا.
اچھا، اس واقعے کے علاوہ آپ دیکھیں گے اسلامی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں آج تک جتنے بھی گستاخ ہیں جو مشاہیر دینی ہیں، شاعر دینی ہیں، کہ گستاخی اور توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. مسلمان بدلہ لے نہ لے، مسلمان کی غیرت جاگے یا نہ جاگے، اس کی حمیت کو کوئی فرق پڑے نہ پڑے، مسلمان اپنے مالی مفاد، اپنے تجارتی مفادات، ہزار طرح کے مفادات میں ڈوب کر کے دین اسلام کے لیے غیرت کا مظاہرہ نہ کرے، لیکن اللہ کی ذات وہ بڑی غیور ذات ہے. اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ وہ عذاب جلانے کا دیتی ہے. آج تک آپ دیکھیں جتنے گستاخ ہیں جب اپنے انجام کو پہنچتے ہیں تو آگ ہی ان کو پکڑتی ہے، گاڑی میں پکڑے، گھر میں پکڑے، جیسے بھی پکڑے، آگ کا عذاب دینا اللہ کی صفت ہے. تو وہ جو نصرانی تھا وہ اس طرح سے جل مرا، ان سے ہضم نہیں ہوتا اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو صدا ہے، یہ صدا کفار کے اوپر بجلی بن کر کے گرتی ہے، اور مسلمانوں کی کانوں کے اندر رس گھولنے والی یہ صدا ہے. ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں اور مسلمان اس آواز کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں. یہ دو طرح کی اپروچز ہے، دونوں میں فرق ہے. غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اذان کا وقت ہوا تو حضور نے نبی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان. انہوں نے اذان دی تو ادھر کفار کے کچھ نوجوان تھے، انہوں نے شور شرابہ برپا کر دیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پولیس تھی، جو سیکیورٹی گارڈز تھے، وہ گئے اور ان کو پکڑ کر کے لائے، گرفتار کر کے لائے ان کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی، ذرا یہ بتاؤ. سب نے اشارہ کیا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو صحابیت کا شرف نصیب فرمایا. سب نے آواز ہی ابو محذورہ کی طرف. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ سب نے میری طرف اشارہ کیا تو حضور نے مجھے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ میرے دل میں اسلام کی سخت نفرت تھی اور میں بے بس تھا، لیکن حکم ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. میں کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا پڑھو. میں چپ تھا، حضور نے مجھے اذان کی تلقین کی. حضور مجھے پڑھاتے گئے اذان اور میں پڑھتا چلا گیا. اور جب اذان مکمل ہوئی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدثر مبارک میرے سر پہ رکھا اور سر سے میری پشت اور کمر کی طرف پھیرنا شروع کیا، اور پوری پشت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مسح فرمایا. یوں حضور کا دست نبوت میرے جسم کے اوپر پھرنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام سے متعلق جتنی نفرت تھی، جتنا بغض تھا، وہ سارا کا سارا ختم کر دیا. کچھ ہی لمحات پہلے دین اسلام مجھے سب سے زیادہ نامنظور تھا، ناپسندیدہ تھا، اور اب اذان ختم ہوتے ہی، حضور کا ہاتھ پھرتے ہی، وہ سارا کا سارا میرا جو دل تھا وہ حضور کی محبت سے معمور ہو گیا، بھر گیا. تو یہ جو اذان ہے یہ اس طرح سے انسان کی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے. فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، شاعر دینیہ کی توہین کرتے. شاعر کے اندر نماز، اذان، مشاہیر دینیہ، خلفائے راشدین، قرآن مجید، خانہ کعبہ، داڑھی، امامہ، منبر و محراب، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان سب کا تعلق شاعر دینیہ سے ہے. یعنی ان کی توہین جو ہے وہ انسان کو فاسق بنا دیتی ہے، مسلسل اس کو جسٹیفائی کرنا، مسلسل کرنا اس کو کافر بنا دیتی ہے. ان سب چیزوں کی توہین. ایک ہے کوئی چیز نہ کرنا، نان پریکٹسنگ جو مسلمان ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنا والا صرف گناہگار ہے، فاسق ہے، کافر نہیں ہوتا. لیکن انکار کرنے والا، توہین کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں، لا یعقلون کہ ان کو عقل نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل تو ان کے پاس بہت بے شمار ہے، ساری دنیا ان کی عقل و دانش کے ڈنڈورا پیٹتی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ دین اسلام کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں جناب یہ تو انٹلیکچولی بہت ہیں، یہ تو جناب اعلیٰ پائے کی ذہانت اور طرح طرح کی انٹیلیجنسز کی آج کل اتنی ساری قسمیں آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہر طرح کی انٹیلیجنس میں وہ بہت آگے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اندر عقل ہی نہیں ہے. گویا کہ بتا دیا کہ عقل کا معیار کیا ہے. عقل کا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حق بات کو پہچانے، وہ اپنے خالق کو پہچانتے. اصل عقل تو یہ ہے،
اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو مسجد کے اندر آ جائے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا مالک مجھے کدھر ملے گا، میں اپنے مالک سے اپنے خالق سے کہاں مل سکتا ہوں۔ فرمایا سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو مسجد میں آ جائے۔ تو عقل کا تعلق دنیاوی امور سے نہیں ہے، وہ تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے سورہ روم کے اندر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو وہ تم سے بہتر جانتے ہیں، دنیاوی زندگی میں وہ بہت آگے، کیونکہ ان کے لیے ہے ہی مادہ، یہی زندگی ان کے لیے زندگی ہے، آخرت سے وہ جو ہے وہ مایوس ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، اے محبوب آپ ان سے فرمائے اہل کتاب هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو، کیا تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ نقم ینقم، یہ کہتے ہیں بدلہ لینا، انتقام لینا کسی چیز کا۔ اور جو انتقام جس کا تعلق مذہبی جذبات سے ہوتا ہے ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر انتقام باللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اور بھی مقامات پر یہی اصطلاح موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ توبہ کے اندر یہ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیوں غنی کر دیا۔ اس طرح سے سورۃ بروج کے اندر یہ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان کیوں لے کر کے آئے۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ انتقام لینا چاہتے ہیں، اس بات پر تم انتقام لینا چاہتے ہو الا ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیے گئے ان سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، قرآن مجید کا فتویٰ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہے، یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے۔ ہمارے ہاں جو اکثریت ہے وہ سٹینڈرڈ ہے حق پر ہونے کا، جو اکثریت ہے اس کو حق ہے کہ وہ حکومت بھی کرے، اکثریت کو حق ہے وہ قانون سازی کرے، اکثریت کو حق ہے کہ ان کا فتویٰ مانا جائے گا، اکثریت کو یہ حق ہے جو وہ یہ کہے گا، جو وہ کہہ دیں گے سارے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ قرآن مجید کہتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اکثروں کو تو عقل ہی نہیں ہے، اکثریت کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، دین پر حق پر قائم رہنے والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، محض شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ کسی کو رائے کا حق دے دیں گے۔ بھائی صاحب رائے ہر شخص نہیں ہو سکتا، صاحب رائے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کوئی بندہ جس کو معاملات کی پتہ ہو، جس کو سینس ہو، جس کے اندر کوئی حکمت ہو، بصیرت ہو، جس کو لوگوں کا مفاد کس میں ہے، جس کو ان سب چیزوں کی سینس ہو، تو اس کو رائے کا حق ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہر ایک کو آپ رائے کا حق دے دیں گے۔ اور یہی تو وہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اکثریت کو تو عقل نہیں ہے، اکثریت فاسق ہے، اکثر و بیشتر انسان کا جو دل ہے وہ گناہ کی طرف جلدی جاتا ہے، لوگ گناہ کی طرف جلدی کھینچتے ہیں، تو اکثریت کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اگرچہ تمہیں اکثریت خبیث کی جتنی مرضی اچھی لگے، قرآن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، محبوب آپ ان سے کہیں کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اس سے بھی بدتر چیز، مصوبۃ عند اللہ، کہ اللہ نے کس طرح سے نپٹا، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَاصِبًا، کہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے کہ جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کے قاتل لوگ تھے۔ فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھی کی، اور فرمایا وغاصب علیہ، اور ان پر غصے ہوا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور اسی طرح سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی چیز ہو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں چاہے جو بھی چیز ہو، چاہے آپ عقیدتاً اس کو مانیں، چاہے آپ عملی طور پر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے آپ کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کریں، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ سورہ نساء میں پارہ نمبر 5 میں قدر تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ ایک طرف اللہ کی طرف بلایا جائے، مؤذن ندا دے حی علی الصلاۃ، ادھر آؤ، آپ کہتے ہیں نہیں میرا گاہک چلا جائے گا، میری یہ ڈیل ختم ہو جائے گی، میرا یہ منافع چلا جائے گا، میں نے دکان بند کی تو مجھے نقصان ہو جائے گا، میری ملازمت سے چھٹی ہو جائے گی، میرا فلانا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ نے جس چیز کو بھی ترجیح دے دی وہ طاغوت ہے، چاہے آپ زبان سے 1000 دفعہ اقرار کریں کہ نہیں اللہ ہے، نہیں اللہ ہے،
تو آپ کی زبان اور آپ کا عمل دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو منافقت ہے۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا برا ٹھکانہ ہے، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت دور تک یہ لوگ بھٹک چکے ہیں اور گمراہ ہیں۔ اللہ رب العزت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔